بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو نصیحت اور والدین کی مخالفت کا نتیجہ اس پر بحث کرنے والا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے فرمان برداری سے ان کا لڑکا نکل گیا تو آپ نے اس سے فرمایا، اے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت رکو۔ تو کنعان نے اپنے قول سے جواب دیا کہ میں ایک ایسے پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ آپ نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر جس پر وہ خود ہی رحم کرے۔ اور ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی تو وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر زمین سے پانی ابلنا شروع ہوا اور آسمان سے بارش ہوئی، یہاں تک کہ پانی پہاڑوں سے اوپر چڑھ گیا، اور یہ طوفان 6 ماہ تک رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی جانب وحی بھیجی اپنے فرمان سے کہ اے زمین پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک ہو گیا اور کام پورا ہو گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا لگی۔ اور جودی پہاڑ پر کشتی کا ٹھہرنا محرم کے 10ویں تاریخ میں تھا۔ اور جب زمین خشک ہو گئی تو کہا گیا، اے نوح علیہ السلام، اترو ہماری طرف سے سلام اور برکتیں لے کر جو تم پر نازل ہوگی، اور ان جماعتوں پر جو تمہارے ساتھ ہے۔ پھر وہ مومنین جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ طوفان کے تھوڑے عرصے تک زندہ رہے، چنانچہ صرف حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی 3 اولاد حام، سام، یافث اور ان کی بیویاں باقی رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سب کو علیحدہ کر دیا، یہاں تک کہ ہر ایک علاقے میں چلا گیا اور اس علاقے کو اپنی اولاد سے آباد کر دیا، یہاں تک کہ آدمیوں کی تعداد جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے آج تک یہ سب حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ہے، اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ کو ابو البشر ثانی کہا گیا ہے۔